الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ وذریاتہ اجمعین۔ نبوت اور رسالت کے سلسلے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں آخری نبی اور آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے بارے میں، کہ آپ کی احادیث اور آپ کی سنتوں کی حیثیت نہ صرف انفرادی ہے بلکہ اجتماعی ہے، اور نہ صرف ذاتی ہے بلکہ سرکاری ہے، اور اس کا دائرہ کار عبادات پر بھی محیط ہے، اخلاقیات پر بھی ہے، سیاسیات پر بھی ہے، معیشت پر بھی ہے، اقتصادیات پر بھی ہے، اور عائلی زندگی پر بھی ہے۔ تو احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا دائرہ کار بہت وسیع ہے، اور قرآن اور حدیث دونوں مل کر اسلام کی تکمیل کرتے ہیں۔ میں نے ایک مثال حلال و حرام کے سلسلے میں آپ کو دی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک ہاتھ میں ریشم لے کر ایک ہاتھ میں سونا لے کر، کہ یہ دونوں چیزیں اس امت کے مردوں کے لیے حرام کر دی گئیں۔ تو کیا ثابت کیا تھا میں نے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہ صرف نوافل کا تذکرہ کرتی ہے بلکہ بعض اوقات بتاتی ہے کہ یہ چیزیں فرض ہیں، لازم ہیں، اور بعض اوقات یہ بتاتی ہیں کہ یہ چیزیں حرام ہیں، مکروہ نہیں ہیں، ان سے بچنا لازمی اور ضروری۔ اب ہم ایک اور مسئلے کی طرف چلتے ہیں اور غور کرتے ہیں کہ کس طرح حدیث نبوی کا اطلاق حلال اور حرام پر ہوتا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے، بلا شبہ خمر یعنی شراب، میسر جوا، اور ازلام 500 کے تیر جس سے قسمت معلوم کی جاتی تھی، اور انصاب آستانے، بتوں کے آستانے، بت خانے جہاں پر بت نصب کیے گئے تھے، یہ شیطان کے عمل کی گندگی ہے۔ فاجتنبوہ، لہٰذا تم لوگوں کو چاہیے کہ اس سے بچو، یہ حرام ہے، یہ حرام۔ اب یہ تو قرآن مجید کی آیت ہے جس سے معلوم ہوا کہ خمر حرام ہے، اور لوگوں نے کہا کہ جی خمر تو انگور کی شراب کو کہتے ہیں، میں تو سیب کی شراب بنا کر پیتا ہوں، میں تو کسی اور پھل سے شراب بناتا ہوں، تاڑی کی شراب بنا کر پیتا ہوں، کھجور کی شراب بنا کر پیتا ہوں، انگور کی تو نہیں پیتا نا، خمر کا استعمال تو نہیں کرتا نا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی اس آیت کی مزید تشریح فرماتی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی روشنی، بما اراک اللہ کی روشنی میں وضاحت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کل مسکر خمر۔ تو ایک خمر کی لغوی تعریف ہے، عربی زبان میں خمر کا کیا مطلب ہے، اور ایک خمر کی اصطلاحی تعریف ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں۔ اور خمر کی ایک تعریف لغوی یہ بھی کی گئی ہے کہ الخمر ما خامر العقل، خمر وہ چیز ہے جو عقل کو ڈھانپ لے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مسکر خمر، ہر نشہ آور چیز کا نام خمر ہے۔ نشہ آپ کو چرس سے آئے، افیون سے آئے، گانجے سے آئے، LSD سے آئے، نئی قسم کی شراب سے آئے، پولکا سے آئے، برانڈی سے آئے، کسی بھی قسم کی شراب ہو، کسی بھی پھل سے کشید کی گئی ہو، کسی بھی درخت سے کشید کی گئی ہو، وہ اگر نشہ لاتی ہے وہ حرام ہے۔ ایوری انٹاکسیکنٹ will be termed as خمر وَكُلُّ خَمْرٍ حرام، اور ہر قسم کی خمر حرام ہے۔ اب آ جائیے، چلیے جی ہم یہ بات بھی تسلیم کر لیتے ہیں کہ خمر بھی حرام ہے اور ہر قسم کی نشہ آور چیز حرام ہے، لیکن میں ایسا کرتا ہوں کہ صرف تھوڑی سی پیتا ہوں، ایک گھونٹ پی لیتا ہوں،
جس سے نشہ نہیں آتا۔ شراب حرام ہے نا، نشہ تو حرام نہیں ہے۔ اور چلیے نشہ بھی اگر آپ حرام کہتے ہیں تو بغیر نشے میں مبتلا ہوئے میں اس کی ایک چھوٹی سی مقدار استعمال کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال و حرام کے اس شعبے میں بھی ہدایت دیتے ہوئے فرمایا ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، فرمایا کہ جس چیز کی بڑی مقدار آپ کو نشے میں مبتلا کر دے اس کی چھوٹی مقدار بھی حرام ہے۔ ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام۔ فرض کیجئے آپ کو ایک بوتل پینے سے نشہ آتا ہے، اس کا ایک قطرہ بھی آپ کے لیے حرام ہوگا۔ تو یہاں میں اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دائرہ کہاں کہاں تک وسعت اختیار کرتا ہے، حلال و حرام کے دائرے میں کس طرح وسعت اختیار کرتا ہے۔ اب ذرا دیکھیے، یہ وراثت کے احکام جیسا کہ ہم اپنے پچھلے پروگراموں میں ذکر کر چکے ہیں، قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں، اور سورہ نساء چوتھی سورت کی آیت نمبر 11 میں اور 12 میں یہ احکام بیان ہوئے ہیں، اور سورہ نساء کی آخری آیت نمبر 176 میں بھی جو چیزیں چھوٹ گئی تھیں اس کی تکمیل کر دی گئی اور وہاں احکام بتا دیے گئے۔ لیکن قرآن کے ان احکام میں دادی کے حصے کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، اور موطا امام مالک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دادی کو بھی 1/6 حصہ دیا، یعنی مرنے والے کی جائیداد میں سے مرنے والی کی دادی کو بھی 1/6 حصہ دیا۔ تو اس سے کیا بات ثابت ہوئی کہ وراثت کے قوانین میں بھی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قانونی ماخذ کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک آپشن ہے، ایک اختیار ہے، یہ صرف ایک فرض کے مقابل میں استعمال ہونے والا لفظ ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں عدالتی نظام کے بارے میں۔ عدالت کا ایک قانون ہوتا ہے، تو حدیث کی ایک قانونی حیثیت ہے، اس کا ایک لیگل سٹیٹس ہے۔ تو اس بات کو سمجھنا چاہیے، لوگ اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ سنت کا مطلب صرف مسواک کرنا ہے، سنت کا مطلب صرف خوشبو لگانا ہے، سنت کا مطلب صرف لمبی داڑھی رکھنا ہے، سنت کا مطلب صرف اونچا پاجامہ پہننا ہے۔ بلا شبہ یہ ساری چیزیں سنت ہیں اور بلا شبہ ان پر عمل کرنا چاہیے۔ لمبی داڑھی بھی آدمی رکھے اور اونچا پاجامہ بھی پہنے، بلا شبہ خوشبو بھی استعمال کرے، بلا شبہ اپنے منہ کو پاک و صاف رکھے، دانت چمکدار ہوں، بیکٹیریا نہ ہو، اور مسواک کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، ساری سنتوں پر عمل کرنا ہے، یہی آپ کی محبت اور آپ کی اتباع کا تقاضا ہے۔ لیکن یہ بات مت فراموش کیجئے کہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قانونی حیثیت ہے، آئینی حیثیت ہے، دستوری حیثیت ہے۔ اٹس اے سورس آف لا along with قرآن۔ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ یہ قانون کا مصدر ہیں، ماخذ ہیں، اور قانون کا آسمانی ماخذ ہے۔ یعنی سورس آف لا تو ایک ہی ہے اور وہ وحی ہے، اور وحی کے اندر پھر ہم دو چیزیں بتاتے ہیں، ایک قرآن مجید ہے اور ایک سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب ذرا دیکھ لیجئے کہ ہمیں ابی داؤد کی ہی اندر کتاب الاغثیہ میں ایک حدیث ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْكَ الْخَصْمَانِ فَلَا تَقْضِيَنَّ حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الْآخَرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنَ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ أَحْرَى أَن يَتَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ۔ اب یہاں آپ عدالتی نظام کا ایک نکتہ بیان کرتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ حدیث ایک قانونی نقطے کی وضاحت کر رہی ہے اور ایک کورٹ پروسیجر، عدالتی کارروائی کے آداب سکھا رہی ہے، اور یہ ایک محض سفارش نہیں ہے، یہ ایک لازمی ضروری چیز ہے جو فرض ہے۔ آپ کہتے ہیں تم میں سے اگر کوئی آدمی عدالت کی کرسی پر بیٹھتا ہے اور دو فریق ہیں تو وہ اس وقت تک فیصلہ نہ کرے جب تک کہ وہ فریق ثانی کو نہ سن لے۔ صرف ایک فریق کو سن کر فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس حدیث کی مزید وضاحت میں انشاءاللہ اس وقفے کے بعد کروں گا، اس وقت تک کے لیے انتظار فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ابی داؤد کی ایک حدیث میں آپ کی خدمت پہ پیش کر رہا تھا کتاب الاقدیہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی اگر فیصلہ کر رہا ہے، یعنی عدالت کی کرسی پر جج کی حیثیت سے بیٹھا ہوا ہے اور دو فریق ہیں، تو صرف ایک فریق کو سن کر فیصلہ نہ کرے جب تک کہ وہ دوسرے فریق کی بات کو سن نہیں لیتا۔ کما سمعت من الاول فإنه أحرى ان يتبين لك القضاء۔ تو یہ چیز زیادہ مناسب اور زیادہ پسندیدہ ہے، اور یعنی تفتیش کے لیے زیادہ سازگار اور مددگار ہے، تاکہ ایک جج اور قاضی فیصلے میں صحیح بات تک پہنچ سکے۔ تو اس کا کیا موقف ہے اور اس کا کیا موقف ہے؟ تو یہاں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم انفرادی زندگی سے وسعت اختیار کرتے ہوئے عدالتی نظام کی طرف اپنا رخ کرتی ہے۔ تو آپ یہاں منصب نبوت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، منصب رسالت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، اور جب یہ آپ سمجھ جائیں گے تو پورا اسلام آپ کی نگاہ میں آ جائے گا۔ اسلام محض عقیدے کا نام نہیں ہے، اسلام محض عبادات کا نام نہیں ہے، نماز روزے اور حج کا نام نہیں ہے۔ اسلام میں عبادات بھی ہیں، نماز روزہ حج اور زکوٰۃ بھی ہے، عبادات بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اخلاقیات بھی ہیں، عائلی زندگی اور خاندانی زندگی کی ہدایات موجود ہیں، نکاح، طلاق اور تفریق کے اصول اور قواعد بیان کیے گئے ہیں، پھر مأکولات اور مشروبات میں، کھانے پینے کی چیزوں میں حلال و حرام کے اصول کی وضاحت کی گئی ہے، پھر وہ دیوانی مقدمات ہوں، سول کیسز ہوں، فوجداری مقدمات ہوں، کرمنل لاس ہوں، اس میں بھی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم قانون وضع کرتی ہے، سورس آف لا، ماخذ قانون بن کر جلوہ گر ہوتی ہے۔ یہ ہے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرہ کار کی وسعت۔ اب دیکھ لیجئے، ہم بات کرتے ہیں اسلامی ریاست کی۔ اسلامی ریاست کے شہری مسلمان بھی ہو سکتے ہیں اور غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اسلام یہ ہدایت کرتا ہے مسلمانوں کو کہ وہ غیر مسلموں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ کسی غیر مسلم کو زبردستی مسلمان نہیں کیا جا سکتا، اور اس بارے میں قرآن مجید کے اندر بے شمار آیات موجود ہیں جو مذہبی آزادی کی ضمانت دیتے ہیں۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، جس کا دل چاہے ایمان لائے، جس کا دل چاہے انکار کر دے۔ وَہَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ تو اسلامی حکومت اور اسلامی ریاست نے غیر مسلم شہریوں کو مکمل حقوق دیے، اور ان کی جان، ان کے مال اور ان کی عزت و آبرو کے تحفظ کی ضمانت دی ہے۔ یہ چیزیں بھی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ثابت ہوتی ہیں، تو پھر اس سے آپ کو مزید اندازہ ہو جائے گا کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعتیں کتنی ہمگیر ہیں۔ نسائی کی حدیث نمبر 4766 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل رجلا من اہل الذمتی لم یجد ریح الجنہ، فرمایا کہ جو شخص بھی کسی ذمی کو قتل کرے گا، جو شخص بھی کسی اسلامی ریاست کے غیر مسلم شہری کا قتل کرے گا، لم یجد ریح الجنہ، وہ ہرگز جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا، جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا۔ جنت تو بڑی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ تو ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی غیر مسلم کو بلا جواز قتل کرے، اور بالخصوص اگر وہ اسلامی ریاست کا شہری ہے، باشندہ ہے، ذمی ہے، وہ ٹیکسز دیتا ہے، وہ جزیہ دیتا ہے اور اس حکومت کا وفادار ہے، اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتا فبیہا، نہ قبول کرے، لیکن اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا، اس کے جان کی حفاظت کی جائے گی، اس کے مال کی حفاظت کی جائے گی، ان کو مکمل تحفظ فراہم کیا جائے گا، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کی جائے گی۔ مزید وضاحت کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَيْسَرَةِ 70 عَامًا، اور فرمایا کہ جنت کی خوشبو 70 سال کی مسافت سے سونگھی جا سکے گی، 70 سال کی مسافت سے۔ یعنی کیا مطلب ہوا اس کا کہ اگر وہاں جنت ہے، فرض کیجئے 7000 کلومیٹر دور جنت ہے، اور 7000 کلومیٹر دور سے جنت کی خوشبو آپ تک پہنچنے میں 70 سال لیتی ہے، تو جو شخص کسی غیر مسلم ذمی اور اسلامی ریاست کے شہری کو بلا جواز قتل کرے گا تو وہ جنت تو کجا، جنت کی خوشبو کو بھی نہیں پا سکے گا، جو کہ 70 سال کی مسافت پر، یعنی 70 سال میں خوشبو آپ تک پہنچے گی۔ مطلب یہ ہے اس کا کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو ان احادیث کو پڑھ کر اور سن کر سمجھ کر ہمیں پوری طرح یقین اور اعتماد حاصل ہوتا ہے کہ اسلام کا نظام ایک سچا نظام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ایک سچے نبی اور سچے رسول ہیں، آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ آپ کی زبان سے جو کچھ نکلتا ہے وہ آپ کی ذاتی رائے، ذاتی آراء، ذاتی خیالات نہیں ہوتے، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ پر وحی کرتا ہے اور وہی الفاظ آپ کی زبان سے نکلتے ہیں۔ آپ کی رہنمائی زندگی کے تمام شعبوں پر محیط ہے، اور محض قرآن مجید کی تعلیمات پر اکتفا نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اور آپ سے ثابت شدہ صحیح احادیث پر نگاہ رکھنا نہایت ضروری ہے۔ اور ان دونوں چیزوں کو باہم ملانے سے ہی دین کی تکمیل ہوتی ہے، اور اسلامی قانون کی تکمیل ہوتی ہے، اسلامی عقائد کی تکمیل ہوتی ہے، اسلامی عبادات کی تکمیل ہوتی ہے۔ تو ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا، یہ جزو لا ینفک ہے، یہ ایک ہی سرچشمے سے جاری ہونے والی دو نہریں ہیں جو ساتھ ساتھ ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہیں۔ یہ قرآن مجید ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، یہ پوری طرح آپس میں ہم آہنگ ہیں، ان کے درمیان توافق ہے، ہم آہنگی ہے اور موافقت پائی جاتی ہے۔ وہ لوگ سخت نادان ہیں، غلط فہمی میں مبتلا ہیں،
جو محض قرآن مجید کو اپنے ہاتھ میں تھام کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے اسوے اور آپ کی سنت سے بے نیاز ہو کر زندگی کے کسی شعبے میں بھی ایک رائے اختیار کرتے ہیں، ایک منہج اختیار کرتے ہیں، اور اپنی کج فہمی اور کج روی سے نہ صرف خود گمراہ ہوتے ہیں بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا دائرہ کار عائلی زندگی تک بھی اپنی وسعت اختیار کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ قرآن مجید میں نکاح کی ترغیب دی گئی، فرمایا گیا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ۔ قرآن مجید میں آپ دیکھتے ہیں سورۃ الطلاق میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تم بیوی کو طلاق دینے کا ارادہ کرو تو 2 گواہ بنا لو، 2 گواہ بنا لو۔ لیکن قرآن مجید میں یہ ذکر نہیں ہے کہ نکاح کے موقع پر 2 گواہ ہونے چاہیے۔ یہ ایک قانونی نکتہ ہے، لیکن یہ قانونی نکتہ قرآن سے ثابت نہیں ہوتا، احادیث سے ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح نکاح کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کنواری لڑکی سے پوچھے بغیر اس کا نکاح نہ کیا جائے، اور آپ نے فرمایا کسی بیوہ عورت یا مطلقہ عورت سے پوچھے بغیر، اس کی مرضی اور اس کی اجازت کے بغیر نکاح نہ کیا جائے۔ لیکن یہ چیزیں قرآن میں نہیں ہیں، یہ چیز احادیث کے اندر ہے۔ بالکل اسی طرح یہ بات بھی آپ نے ارشاد فرمائی لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر کوئی نکاح نہیں ہو سکتا۔ ایک کنواری لڑکی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے ولی، اپنے باپ یا دادا یا کوئی ددیالی رشتہ دار یا بڑا بھائی یا چھوٹا بھائی، کوئی خاندان کا بڑا جو اس کا سرپرست ہے، ولی ہے، اس کی اجازت کے بغیر خود ہی نکاح کر لے، کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نے غور فرمایا کہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا دائرہ کار، سنت رسول کا دائرہ کار نہ صرف حلال و حرام تک وسعت اختیار کرتا ہے بلکہ عائلی زندگی کے بھی کچھ قانونی اور آئینی نکات کی وضاحت کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم